کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں میں ایک ایسی ذات ہے کہ لوگ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، ہر حوالے سے بڑے بڑے پڑھے لکھے معاشرے تقسیم ہو جاتے ہیں، ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، باہمی قتل و غارت کرتے ہیں۔ یورپ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر بھی لسانیت کا رنگ رہا ہے۔ ہٹلر اسی لسانیت کے جذبے سے اٹھا تھا، جو کہتا تھا کہ ہم جرمن قوم سب سے سپر ہیں، سپیریئر قوم ہے، ہم جیسا پورے یورپ میں، پوری روئے زمین پر کوئی نہیں، اور پوری کی پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیلا۔ اسی طرح بڑے بڑے دانشور، مفکر زبانی لسانی بنیادوں پر ملکوں کو تقسیم کرتے رہے ہیں، انسانوں کو لڑاتے رہے ہیں۔ اکٹھے کھانے پینے رہنے سہنے والے لوگوں کے درمیان نفرت کی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بناتے رہے۔ وہ جو کبھی ساری زندگی اکٹھے رہتے تھے، ان حربوں نے انہیں ایک دوسرے سے اجنبی کر دیا۔ وہ جو کبھی ساری زندگی پیار و محبت سے رہتے تھے، ان رنگوں کے تفریق نے اور انہیں استعمال کر کے انہیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا کر دیا۔ تو بڑی بڑی قوموں کو گرایا گیا، یہ خاص حربیں استعمال کر کے۔ تمہارا رنگ اسے نہیں ملتا، تمہاری زبان اسے نہیں ملتی، تمہاری قومیت اسے نہیں ملتی۔ یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جسے انسانوں کو لڑایا گیا اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ کیا گیا۔ مسلمانوں میں رنگ کا بھی اختلاف، زبانوں کا بھی اختلاف، علاقوں کا بھی اختلاف، کلچر کا بھی اختلاف، رہن سہن کے طریقوں کا بھی اختلاف، پہننے کے لباس کا بھی اختلاف۔ جو لباس ساؤتھ ایشیا والے استعمال کرتے ہیں وہ سینٹرل ایشیا والے استعمال نہیں کرتے۔ جو کھانے پینے کے رہن سہن کے طریقے ہیں سمرقند و بخارا کے رہنے والوں کے، وہ دلی، کراچی اور بمبئی کے رہنے والوں کے نہیں ہیں، اور جو ان کے ہیں وہ عالم عرب کے نہیں ہیں۔ تو بہت سا تنوع ہے ان میں، آلریڈی بہت ساری چیزیں ان میں اس حوالے سے مختلف ہیں۔ قومیتیں مختلف ہیں، ان کی قومیت اور ان کی نسل کوئی اور ہے، سینٹرل ایشیا کے رہنے والوں کی نسل کوئی اور ہے، عرب کے رہنے والوں کی نسل کوئی اور ہے۔ اسی طرح زبان کا اختلاف ہے، ایک دوسرے کی زبانوں سے یکسر ناواقف ہیں، لیکن اس کے باوجود سارے مذاہب کو انہوں نے شکست دے دی، سارے نظریات کو انہوں نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اسلام اور مسلمان اس طرح سے تقسیم نہ ہو سکے، اس طرح ایک دوسرے سے بچھڑ نہ سکے۔ فلسطین کا رہنے والا فلسطینی جب فلسطین کی گلیوں میں تڑپتا ہے، اس کی بولی کوئی اور ہے، اس کا علاقہ کوئی اور ہے، اس کے کھانے پینے کے طریقے اور ہیں، اس کے پہننے کا لباس اور ہے، لیکن پاکستان کی سرزمین پر رہنے والا مسلمان اس کے درد کی شدت کو یہاں محسوس کرتا ہے۔ کہیں چیچنیا میں مسلمانوں پر حملہ ہو، اس کے درد کی کیفیت کو یورپ سے لے کر افریقہ میں سیاہ فام دوسری نسل سے تعلق رکھنے والا مسلمان محسوس کرتا ہے، اور یہ آپس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ کس نے انہیں ایک کیا ہے؟ کہا ان ساروں کو ایک کرنے والا ایک ہی ہے، جسے زمانہ محمد کے نام سے جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں ہر شے پر جھگڑے ہیں، کتابوں پر ان میں جھگڑے ہیں، بہت سارے مسالک ان کے مختلف ہیں، نماز پڑھنے کے طریقے ان کے اپنے اپنے ہیں، بہت سارے ان میں اختلافات آلریڈی ہیں۔ تو پھر یہ اتنے اختلافات کے باوجود جمع کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہا یہ سارے طور طریقے ایک طرف، یہ ساری ادائیں ایک طرف، یہ ساری فقہیں ایک طرف، یہ سارے مسالک ان کے ایک طرف، لیکن جب کبھی اس میں محمد آتا ہے اور ذات مصطفیٰ کا نام آتا ہے تو پھر نہ یہ طریقے کا اختلاف دیکھتے ہیں، نہ یہ ہاتھ اٹھانے اور رکھنے کا اختلاف دیکھتے ہیں، نہ یہ شافعی اور مالکی رہتے ہیں، نہ یہ حنبلی اور حنفی رہتے ہیں، نہ یہ صوفی رہتے ہیں، پھر یہ سارے محمدی بن کر ذات مصطفیٰ کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ انہیں اگر گرانا ہے
ان کے درمیان محمد مصطفیٰ کی محبت کو کم کرنا ہوگا، ان کے تعلق کو کم کرنا ہوگا، ان کی عقیدت کو کم کرنا ہوگا۔ جن جن چیزوں سے ذات مصطفیٰ پہ زد پڑتی ہے ان چیزوں کو چھیڑ کر جب اس مرکز کو کمزور کرو گے تو یہ پہلے ہی بکھرے ہوئے ہیں، پھر یہ اپنے اپنے طریقوں سے نماز پڑھتے پڑھتے الگ ہو جائیں گے، اپنے اپنے انداز سے کھانے پینے کے طریقے اپناتے ہوئے الگ ہو جائیں گے۔ سو اسی لیے اقبال نے کہا تھا، جو یورپ میں رہا، جو وہاں پی ایچ ڈی کر کے آیا، نوکری کرنے نہیں گیا تھا کہ وہاں کے کلچر کو نہ سمجھتا، وہاں کے رواج کو نہ سمجھتا، وہاں کے مزاج کو نہ سمجھتا، وہاں کی ٹاپ یونیورسٹیوں کا بہترین فلسفی شمار ہونے والا، بہترین مفکر شمار ہونے والا، اور وہاں کی ٹاپ یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر آنے والا، وہ ہر شے کو جس نظر سے دیکھ سکتا تھا عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، اس نے بھی یہی خلاصہ نکالا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدل سے نکال دو۔ فرمائے اسے بھوکا رکھ کر نہیں ڈرا سکتے، اسے پیاسا رکھ کر نہیں ڈرا سکتے، اسے اپنے بارود سے نہیں ڈرا سکتے، اسے اپنے ڈرون حملوں سے نہیں ڈرا سکتے، اسے اپنی ایئر پاور سے تم نہیں ڈرا سکتے، اپنے ڈیزی کٹر بموں کو برسا کر ان کے پہاڑوں کو میٹ کر کے تم انہیں نہیں ڈرا سکتے، ان کے غاروں کے دہانوں کو ان کی قبریں بنا کر بھی تم انہیں نہیں ڈرا سکتے، معاشی طور پر سینکشن لگا کر تم انہیں نہیں ڈرا سکتے، یہ سارے حربے اوروں کے لیے ہے، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، مصطفیٰ کی ذات پر خطرہ ہو۔